بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کوئی بددعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا دنیا کے خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ پاک اپنے صرف مقرب اور بہترین بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہے اسے برداشت کر لو اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرو۔ فکر کے درخت کو صبر کا پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے آنے والی نسلیں خوشحال زندگی بسر کریں۔ مصیبت میں صبر کرنا سخت ہے، مگر صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا سخت تر ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ صبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ انسان کو صبر رکھنا چاہیے کیونکہ انسان کا وقت کمزور ہوتا ہے، انسان نہیں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کیونکہ اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیا کرو۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لینے سے انجام شاندار ہو جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر کے جو چیز تیرے لیے ہے تیرے ہی لیے ہے، اور یقیناً تجھے اپنے وقت پر ملنی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے صبر سے اس چیز کا انتظار کریں۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صرف صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ صبر کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ جو ہوا اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، اور جو اللہ پاک کی مرضی سے ہوا وہ بہترین ہی ہوا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو
غلط وقت پر سکھا دیتی ہیں۔ سب سے جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ آپ کا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے آپ کون ہو، اور آپ کا برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ خاموشی دنیا اور آخرت کے سکون کی چابی ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ کوئی خاموش ہو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم خاموش ہوئے تو کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ کسی اپنے کے دیے درد کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جسے صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص کمزور نہیں ہوتا، بس وہ کسی اپنے کو کھو کر خاموش ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ اکثر کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ وہ اللہ پاک ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین ہی لیتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت تھی اور اسے تم یاد آئے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے، تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔
رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے لگتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوست کتنی ہی دفعہ ٹوٹ کیوں نہ جائے، اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی ہی دفعہ کیوں نہ بکھر جائیں، چن لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کمزور ہے وہ شخص جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور ہے وہ شخص جو بنا ہوا دوست کھو دے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، ورنہ ایک سبق۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کسی کا ظرف آزما نہ سکو تو اس سے اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ جزاک اللہ۔